بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات۔ جس موضوع کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے وہ موضوع یہ ہے کہ ہمیں دین کی ضرورت کیوں انسان کو دین کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ میں جتنے بھی ابھی تک اپنے اسٹوڈنٹ سے ملا جہاں پر بھی ان کے ذہنوں میں فراوان ایک سوالوں کی بھرمار ہوتی تھی، لیکن یہاں پر مجھے سکوت سا نظر آیا۔ نہیں معلوم کہ یا آپ کے سوالات نہیں ہیں یا ڈرتے ہوئے آپ پوچھ نہیں رہے، ورنہ دین سے متعلق اس وقت سب سے زیادہ جو موضوع مورد مبتلا ہے اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں۔ جہاں پر بھی جاتے ہیں نوجوانوں سے گفتگو ہوتی ہے تو ان کا اصلی جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی دین سے متعلق سوالات ہوتے ہیں۔ بہرحال میں سوالات سے خود ہی آغاز کرتا ہوں، چونکہ آپ نے سوالات کا آغاز نہیں کیا، کہ دین کے متعلق جو ہمارا معمولاً ابھی تک ہمارے ذہن میں ایک تصور بنا ہوا ہے کہ دین کیا ہے، جو عام روزمرہ ہماری زندگی میں ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، جس سے ہم آشنا ہیں، روزمرہ ہمارا جس سے پالا پڑتا ہے، وہ یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، چند اعمال بجا لاتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ دین کہتے ہیں۔ ساتھ ذہن میں سوال بھی آتا ہے کہ ہم کیوں نماز پڑھیں، کیوں روزہ رکھیں، کیوں یہ کام کریں، کیوں ہمارے والدین ہمیں ان کاموں پہ مجبور کرتے ہیں، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، کس نے جنت اور جہنم دیکھی ہے، ہمیں تو بس بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا لہٰذا ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، بالآخر پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیوں اعمال کر رہے ہیں، ہم کسی دین کو اگر اپنا رہے ہیں تو کیوں اپنا رہے ہیں، ہمیں اس کی وجہ، اور خصوصاً جو آج کی نوجوان نسل ہے اس میں ایک اچھی چیز جو والدین جس کو برا سمجھتے ہیں، یہ نسل سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے، ہم بغیر دلیل کے تو نہیں مانیں گے کسی کو۔ تو والدین چونکہ ہمارے معاشرے میں تربیت نہیں کی جاتی، میں دینی تربیت نہیں کہوں گا، چونکہ تربیت ہوتی دینی ہے، دین کا صحیح مفہوم اگر آپ لیں تو تربیت ہوتی وہ ہے جو دین کے سائے میں ہو، لہذا چونکہ تربیت نہیں ہوتی ہے تو والدین کو پریشان، چونکہ یہ سوالات خود والدین کے لیے بھی حل نہیں ہوتے ہیں کہ ہم کیوں دین کو اپنائے ہوئے ہیں، بس انا وجدنا آبانا، جیسے میرے عزیز نے عرض کیا کہ ہم جو ہے وہ جیسے باپ دادا کو ہم نے پایا کہ وہ یہ عمل کرتے آ رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہم شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے، ایک عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا، ایک یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، ہندو بن گیا، لہذا انا وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی دین پر پایا، لہذا ہم اسی طریقے سے اس پر چلتے رہیں گے، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہیں گی۔ اور زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ دین سے ہمارا لگاؤ، ہماری وابستگی، ہمارا تعلق وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری فلاں مشکل حل ہو جائے۔ نماز پڑھتے ہیں، جیسے عرض کیا کہ کیوں پڑھتے ہیں، امتحان کے قریب پڑھیں گے تاکہ جو ہے وہ اچھے نمبر آ جائیں، تاکہ پاس ہو جائیں، بیمار ہیں تو اس لیے پڑھیں گے، خدا سے دعا کریں گے، نظر و نیاز کریں گے، منت مانیں گے، کیوں، تاکہ ہمیں شفا مل جائے، کسی اور مشکل میں پھنس گئے ہیں تو یہ دین ہمارے دنیا کی مشکل کے لیے آیا، یعنی جو ہمیں دنیا میں مشکل پیش آئے گی ہم اس مشکل کو حل کرنے کے لیے رجوع کریں گے دین کی طرف کہ ہمارے اس مشکل کو حل کر دو، وہ ہمیں چابی وہاں سے مل جائے گی، ہم یہ تالا مشکل کا کھول لیں گے، زیارات پہ چلے جائیں گے، مولا امام حسین علیہ السلام سے جو توسل کریں گے کہ مولا فلاں مشکل آ گئی ہے، فلاں مسئلے میں پھنس گئے، ہماری اس مشکل کو حل کر دیجئے، یعنی دین کی طرف ہمارا رجوع بھی ہوتا ہے تو کس لیے، تاکہ جو ہے وہ ہم اپنی دنیاوی مسائل کو حل کر سکیں۔ ابھی بھی ہمارے مطمع نظر دین نہیں ہے، ہمیں پتہ چلا کہ حتیٰ پتہ چلتا ہے کہ ایک جو ہے وہ
پیر صاحب ہیں وہ تعویذ دیتے ہیں. یہ مسئلہ جو ہے وہ روحانیت کے ذریعے سے، جو ہمارے بہت سارے مسائل جب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے جو ہے وہ جادو ٹونا کر دیا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی عمل چاہیے. اس کے لیے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں. اب پیر صاحب جو ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ایک علیحدہ داستان ہے. ہر انسان جن زدہ ہے، ہر انسان تعویذ زدہ ہے، ہر انسان پر کالا جادو ہے. آپ جا کر دیکھ لیجیے، جا کر جو ہے وہ حساب کتاب کروا لیجیے. لہذا دین کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے. اور ایک اور جو مطلب ہے مثلا ہمارے معاشرے میں کہ دین کو بڑا تقدس مآب سمجھا جاتا ہے. جو دیندار ہوگا مثلا بڑا باریش ہوگا، داڑھی اس نے رکھی ہوگی، اس کے ماتھے پہ جو ہے وہ نشان ہوگا سجدے کا، محراب کا، اور بڑا مقدس سا وہ ہوگا. اگر خاتون ہوگی تو اس نے حجاب کیا ہوگا. بس اس چیز کو ہم دینداری کا جو ہے وہ معیار سمجھتے ہیں کہ بس یہ دینداری ہے، جس نے یہ چند اعمال کر لی وہ دیندار ہے، باقی جو ہے وہ دنیا دار ہے. اور ساتھ کہتے بھی ہیں کہ بھائی ہمیں تو جو ہے وہ دنیا سے فرصت نہیں ملتی، دین کی طرف کب آئیں؟ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، تو ہم تو سارا دن جو ہے وہ اپنی دنیا میں مشغول رہتے ہیں، فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ دین کی طرف آئیں. یہ بھی ہمارا دین کے بارے میں ایک نظریہ ہے کہ دین جو ہے وہ ہمارے زندگی کے دو حصے ہیں، ایک دین ہے اور ایک دنیا. ہم نے زیادہ حصہ جو زیادہ ٹائم جو دیا ہوا ہے وہ دنیا کو دیا ہوا. تھوڑا سا ٹائم کبھی مل جائے تو ہم دین کی طرف آ جاتے ہیں، ورنہ ہماری اکثریت جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، دین سے دور ہے. ہمارے ذہن میں جو ہے وہ غلط تصور دین سے متعلق اور صحیح تصور کا نہ ہونا کہ دین ہے کیا، دین کی ہمیں ضرورت کیوں ہے، ہم یہ عبادت کیوں کرتے ہیں، یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ہمیں کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے. آیا انہی کاموں کے لیے جن کے لیے ہم نے دین کو اپنایا ہوا ہے، آیا دین انہی کاموں کے لیے آیا تھا کہ ہماری دنیاوی چند مشکلات کو حل کر لیں اور جو ہے وہ ہم آسودہ ہو جائیں، یا نہیں دین ہماری کسی اور مشکل کو حل کرنے آیا تھا. چند سوالات جو آپ کو کرنے چاہیے تھے وہ میں کر رہا ہوں. سوالات البتہ میں کروں تو اب جوابات آپ کو دینے پڑیں گے. مذہب کب سے ہے؟ مذہب کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا فقط مذہب آخرت کے لیے ہے کہ اچھے اعمال کریں گے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے؟ آیا واقعاً ایسے ہی ہے کہ ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہے، ہم تو دنیا دار ہیں، بس خدا سے دعا ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے. آیا دعا کرنے سے یا چند اعمال کرنے سے ہماری آخرت سنور جائے گی؟ یہی جو ہے وہ مذہب ہے. کیا مذہب انسان کی اس کی ضرورت کتنی ہے؟ ہماری زندگی میں ہر چیز کی ایک ضرورت ہوتی ہے. ہوا کی ایک ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ان کی اپنی مقدار ہوتی ہے، کمیت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے. دین کی کتنی ضرورت ہے ہمیں؟ آیا دین ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے یا ایک معمولی سی ضرورت ہے، کسی بھی وقت اس کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر نہ بھی ہو تو کیا ہے، ممکن ہے ہماری ضرورت ہی نہ ہو. چونکہ ہم ایک مذہبی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، انا وجدنا آبانا، لہذا ہم جو ہے وہ اسی لیے ایک خاص دین پر عمل پیرا ہیں. ایک اور سوال جو خصوصاً اس دور میں کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو پھر تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. طالبان کا حال آپ نے دیکھ لیا، یعنی طالبان جو کچھ کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے یہ مخالف ہیں، خواتین کی تعلیم کے یہ مخالف ہیں، اور ہزارہ تعلیمی اداروں کے، اسپورٹس کے یہ مخالف ہیں. یعنی دنیا کی ترقی کرنے کے جتنے بھی معیارات ہیں وہ نہیں ہیں ان کے پاس. لہذا دین کے ہوتے ہوئے کیا ہم ترقی کر سکتے ہیں یا دین ہمیں ترقی سے روکتا ہے؟ یہ جیسے ڈارک پیریڈ، قرون وسطیٰ، جو یورپ کا ایک جو ہے وہ چند صدیاں انہوں نے اس تاریکی میں گزاری اور اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک ہم دین سے وابستہ رہیں گے اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. لہٰذا انہوں نے دین کو چھوڑا اور اس کے بعد وہ ایک دم سے ترقی کرنے لگے. کیا ایسا ہی ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ دین جب تک ہمارے ساتھ ہو ہم ترقی نہیں کر سکتے؟ یا دینی اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں، مثلا ہم روزہ رکھ کے جو ہے وہ فلاں کام نہیں کر سکتے. ایک روزہ رکھ کے جو ہے وہ کوئی بھی مشقت والا کام کسی کو کرنا ہے، کوئی کھلاڑی ہے کسی اور کو، تو یہ کام نہیں کر سکتا. بس عبادت مانے ہے آپ کی ترقی سے.
اگر آپ نے داڑھی رکھی ہے تو اس معاشرے میں داڑھی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لہٰذا جو ہے وہ یہ بھی معنی ہے۔ ایک خاتون اگر حجاب کر کے کسی ادارے میں جائے گی تو اب یہ حجاب جو ہے وہ معنی ہے اس کے ترقی کرنے کی۔ آیا واقعاً ایسے ہی ہے؟ مذہب کو ہم کیوں اپنائیں؟ یہ تو سارا جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، آئے دن جو ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا سے جو ہے وہ کھاڑا بنا ہوا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ان سب کو ہی چھوڑ دیں، یعنی نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ہم بالآخر کیا کریں؟ یہ تو لڑاتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، تو کیا ہونا چاہیے؟ پھر یہ سوال ہے کہ کیوں اور کون سا؟ چلیں مان لیا کہ مذہب اختیار ہی کرنا ہے، ان میں سے شاید ایک آدھ اچھا ہو، تو ہم کون سا مذہب اختیار کریں؟ اس کے معیارات کیا ہونے چاہیے؟ اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ ایک دین کو ہم اپنا لیں اور اس کو اپنی مرضی سے انتخاب کر لیں؟ یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم یہ جھگڑا ہی ختم کر دیں، دین والا، سارے دین کو ملائیں، اچھی چیزیں سب سے لے لیں اور ایک دین ملیں اور سب جو ہے مل جل کر رہیں، جیسے اکبر بادشاہ نے دین الہی بنایا۔ اس نے دیکھا کہ دربار میں جھگڑا ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ اچھی چیزوں کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ اگر آپ اس کو ایک دین الہی کو اکٹھا کریں گے تو اس میں بھی دوبارہ یہی چلنا ہوگا کہ اچھا کیا ہے، کسی کے لیے اچھا کچھ ہوگا، کسی کے لیے اچھا کچھ ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اکبر کا بھی یہی حال ہوا اسی وجہ سے کہ اس نے جو دین الہی بنایا سب کو ملا کر کامیاب نہیں ہو سکا۔ وقتی طور پہ اس کو لگا، اس نے سارے جو ہے وہ دانشور تھے اور یہ دانشوروں کو بلایا، اس نے خود ان پڑھ آدمی تھا، ایک عجوبہ تھا، ان پڑھ آدمی تھا، لیکن اس نے دانشوروں کو بلایا اور آ کر ان سے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ خود بالکل ان پڑھ تھا، چٹا کورا ان پڑھ، لیکن اس نے دانشوروں کو جمع کیا اور یہ دین الہی ان کے ذریعے سے بنایا، کہا مجھے ایسی چیز چاہیے۔ اور پھر اس کا زوال اور سقوط کی وجہ جو مغلوں کی حکومت تھی، اس کے زوال کی وجہ بھی یہی اکبر کی بعض حکمت عملیاں بنی کہ جب اس کے دورس نتائج ظاہر ہوئے تو مغلیہ حکومت جو وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ بس یہ موٹے موٹے چیدہ سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ مذہب کیوں ہم اختیار کریں اور کون سا اختیار کریں۔ ان سب سوالوں کے جواب تو دینا شاید ممکن نہ ہو فی الحال اس وقت میں۔ اس کے علاوہ بھی مثلا دوستان بھی حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہوں، اور انشاءاللہ جیسے ہو سکا اگر آپ علیحدہ سے بھی ٹائم لینا چاہیں تو ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ فقط چند یعنی چیزیں انہی آرائز کی روشنی میں جو وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور بعد میں اگر کبھی فرصت ہے تو انشاءاللہ ان تمام سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک سوال یہ کہ مذہب کے بارے میں غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ معمولاً جب آپ سوال کرتے ہیں ہم لوگوں سے، اپنے والدین سے، تو یہی کہا جاتا ہے بھائی اس بارے میں سوچیے نہیں، بس خدا کو مان لیجئے، سوچنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے سوچا تو کافر ہو جائیں گے، اگر آپ نے سوال کیا تو آپ دین کے دائرے سے باہر خارج ہو جائیں گے۔ لہذا سوچنا نہیں ہے، یعنی سوچنے پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ آیا واقعاً ایسی ہے کہ ہم اگر سوچنا شروع کر دیں ہم کافر ہو جائیں گے، ہم دین کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے، ہمیں برا سمجھا جائے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے خیال میں سب موافق ہیں کہ دین کے بارے میں آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ دین کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہی ہے یا کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ میں ابھی نکاح پڑھا کے آیا ہوں تو وہ خاتون سے میں نے پوچھا تو انہوں نے سر ہلایا، اپنی رضایت کا اظہار کیا۔ آپ بھی اگر راضی ہیں تو تھوڑا سا سر ہلا دیجئے، اگر زبان نہیں ہلاتے تو تاکہ تھوڑا سا جو ہے مجھے محسوس ہو جائے کہ آپ میرے ساتھ موافق ہیں، تاکہ پھر آگے بڑھا جا سکے۔ غور و فکر ہم کریں کیوں کسی چیز کے بارے میں؟ اس لیے کہ خدا نے ہمیں سوچنے کی قوت دی ہے۔ انسان کا امتیاز دوسرے جانداروں سے یہی ہے کہ انسان میں سوچنے کی قوت ہے۔ انسان کو خدا نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، فکر کی نعمت سے نوازا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے،
اور جتنا زیادہ مثلا آپ اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ مثلا سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوال نصف علم ہے. جو اسٹوڈنٹ جتنے زیادہ سوالات کرتا ہے وہ پڑھائی میں اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ سوال نہیں کرتا، چپ کر کے ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. بس سوال کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. سوال نصف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوال نصف علم ہے. بس سوال کرنا ضروری ہے. اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، جب ہم سوال کرتے ہیں، پھر امتحانات میں پھر ہم سے سوال کرتے ہیں. اگر کلاس میں ہم سوال نہ کریں، یعنی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ہم سوال کریں، لیکن جب پوری ٹرم گزر جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا. پھر جو ہے وہ ادارے کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ ہم سے سوال کریں. پھر جب وہ ہم سے سوال کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہم امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. بس سوال کرنا ضروری ہے. دین کے بارے میں بھی، جو ہر چیز کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو دین کے بارے میں کیوں نہیں؟ دین کے بارے میں ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم سوال کریں کہ ہم اس دین کو کیوں اپنائیں، دین کی ہمیں ضرورت کیوں ہے. اس سے پہلے دیکھیں کہ یہ دین کی ضرورت کیوں ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ دین کی ضرورت ہے کسے. دین کی ضرورت ہے انسان کو. یہ انسان کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کو اگلے سیشن میں انسان کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی کہ انسان کیا ہے اور اسے کیوں رہنمائی کی ضرورت ہے. فی الحال مختصر طور پر جو انسان کا مختصر سا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ انسان ہے. اب اس انسان کی ضروریات یہ ہیں، اور ان ضروریات میں سے ایک ضرورت جو ہے وہ مذہب ہے. اور یہ ضرورت کتنی بڑی ہے؟ آیا مختصر ہے، درمیانی سی ہے، یا بڑی ضرورت ہے؟ انسان ایک جاندار موجود ہے، اور جانداروں میں سے تمام جو ہیں ان میں سے یہ فضیلت اور افضلیت رکھتا ہے. یہ ان سب سے بڑھ کر ہے. یہ دوسروں سے ممتاز ہے، اس کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں انسان کو دوسروں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے؟ اس لیے کہ خدا نے اسے کچھ ایسی صلاحیات دی ہیں، ایسی قوت دی ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں سے افضل ہے. اب یہ جو انسان ہے، یہ انسان دنیا میں کیسے آیا؟ آیا خود بخود آیا؟ اس نقطے پر غور کیجیے گا. سارے جتنے بھی ہمارے اس وقت مسائل ہیں ان کی جڑ یہی نقطہ ہے. دینی، لادینیت، الحاد، ان سب کا جو محور ہے، جہاں سے یہ مسئلہ پھوٹتا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان پیدا کیسے ہوا. آیا انسان اتفاق کا نتیجہ ہے، حادثے کا نتیجہ ہے؟ ایک دھماکہ ہوا، اس میں جو کرتے کرتے ایک زمانہ گزرا، ایک سنگل سیل پیدا ہوا. وہ جو ڈارون کی تھیوری ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی پیدا کرنے والا، اچانک سے سب کچھ ہو گیا. اور یہ کرتے کرتے ہزاروں سال انہوں نے طے کیے، ایک نسل دوسری نسل، ایک نو دوسری نو، کرتے کرتے جو ہے وہ بندر تک پہنچے، بندر سے انسان بنا. کاملاً اتفاقی ہے، حادثاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی قوت کار فرما نہیں ہے. آیا واقعاً ایسے ہی ہے کہ انسان اتفاق کے نتیجے میں دنیا میں آیا، یا نہیں اس کی تخلیق کرنے والا کوئی ہے؟ بس یہ دو جو ہے وہ، آیا یہ خلقت اختصاصی ہے، اس کو اختصاصی طور پر پیدا کیا گیا، یا نہیں یہ جو وہ ارتقاء کے مراحل طے کرتا کرتا اس جگہ پر آئے. جو قائل ہیں کہ یہ اتفاق کا نتیجہ ہے، حادثے کا نتیجہ ہے، اور اس سے ماورا کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوہ نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے، وہ آزاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی ضرورت فقط جو ہے وہ یہی زندگی گزارنا ہے، 4 دن کی زندگی، اور پھر جو اس نے چلے جانا، لہذا اس کو جیسے ہو اس کو گزارا جائے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ جو قدیم سے چلا آ رہا ہے، یہ کہ ایک سوال کیا تھا کہ انسان کو مذہب کی ضرورت کب سے ہے؟ جب سے انسان ہے. جب سے انسان ہے اس کو مذہب کی ضرورت ہے. اب
یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ انسان اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی ہے جو قادر مطلق ہے، جس نے اس انسان کو خلق کیا. یہ اس کی تخلیق ہے، کچھ نہیں تھا، اس نے انسان کو پیدا کیا. اب جب یہ دو نظریے ہوں گے تو یہاں سے جو ہے وہ راستہ الگ ہو جائے گا. اس دو راہے سے جو قائل ہیں کہ نہیں ایک ہستی ہے، کیونکہ یہ دونوں کا مشترکہ جو نقطہ اشتراک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں مانتے ہیں، یعنی دونوں جو نظریے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ انسان کی خلقت جو ہے وہ اختصاصی ہے، ایک کہتے ہیں کہ نہیں اتفاقی ہے. لیکن اس چیز کو دونوں مانتے ہیں کہ یہ جو خلقت ہے، یہ جو انسان وجود میں آ چکا ہے، چاہے اس کا کوئی لانے والا ہو چاہے کوئی لانے والا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ انسان، یہ کائنات، یہ پوری دنیا نظام مند ہے، قانون مند ہے. یہ قانون اور ضابطے کے تحت ہے. حتیٰ اگر ایک چھوٹا سا ذرہ جسے ایٹم کہتے ہیں نا، اس کو بھی توڑ کر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی جو دنیا آباد ہے نا، وہ دنیا بھی منظم طریقے سے اپنی حرکت میں ہے. یعنی قانون کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، یہ بھی قانون کے قائل ہیں، وہ بھی قانون کا قائل ہے. کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں قانون ہے، وہ بھی کہتے ہیں قانون. قانون دونوں کی نظر میں مشترک ہے، قانون کو دونوں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس قانون کے بنانے والا کوئی نہیں، یہ خود بخود وجود میں آیا. اور جو مذہبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا منظم قانون اور ہر چیز میں، ہر وجود میں، ہر مخلوق میں یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. اس قانون کا، اس نظم کا بنانے والا کوئی ہے. جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو، کوئی چیز تو ہمارے سامنے کتنا عرصہ، صدیاں گزر گئی، کبھی کوئی چیز خود سے نہیں بنی. کبھی ہوا خود سے کچھ؟ کبھی بھی خود سے کچھ نہیں ہوا. صدیاں گزر گئی جو انسان چلا آ رہا ہے. جب سے تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، جب سے تاریخ لکھی گئی، اس وقت سے دیکھ لیجیے کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی. اور کبھی اتنی صدیوں سے جب سے تاریخ موجود ہے کسی نے سنا، کیونکہ ارتقاء کا نظریہ یہ کہ کوئی بھی نسل جو ہے وہ ایک سے دوسرے میں اور دوسری سے واپس پچھلی میں آ سکتی ہے. مثلا بندر انسان بن سکتا ہے، انسان بندر بن سکتا ہے. تو بس اس انسان کا، اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ اتفاقی طور پر وجود میں نہیں آئی. یہیں سے جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پڑتی ہے کہ جب انسان کا، اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اب وہ کیسا ہے؟ وہ قادر ہے، جس نے اپنی قدرت کے ساتھ اس کو پیدا کیا. وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات جاری و ساری ہے. وہ حکیم ہے، اس کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. جو کچھ اس نے کیا، جو کائنات بنائی، جو وجود بنایا، یہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. بس اس کی حکمت بھی قادر ہے، زندہ ہے اور حکیم ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے. اب اس نے بنایا انسان کو. آیا یہ انسان کی خلقت بغیر ہدف اور مقصد کے ہے؟ اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے حکیم ہے، جو چیز بھی بنائی ایسی نہیں بنائی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ذرے میں بھی اس نے قانون کی مراعات کی، قانون کے بغیر نہیں ہے، ایک ہدف اور مقصد کے. اور ہر چیز کائنات میں اپنا ایک مقصد پورا کر رہی ہے. مثلا ہوا ہے، اگر ہوا رک جائے تو سوچیے کیا ہوگا. تھوڑی سی دیر کے لیے ہوا جو ہے وہ بند ہو جائے، ساری ہستی ختم ہو جائے گی. سورج نہ ہو کیا ہوگا، نباتات نہ ہو کیا ہوگا، حیوانات نہ ہو کیا ہوگا. اب دیکھیے چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس جو وہ کیڑے مکوڑے ہیں جو فصلوں کو کھاتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا. لاہور میں پچھلے عرصے میں چمگادڑ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کم ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ماحول آلودہ ہوتا جا رہا ہے. گدھ کم ہوتی جا رہی ہے، ماحول آلودہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی ان کے نہ ہونے سے ماحول آلودہ ہوگا. یعنی ہر چیز ایک کام کر رہی ہے. تو یہ جو انسان کو خدا نے خلق کیا، یہ کس کام کے لیے؟ یہ کیوں آیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے اس کو ایسے ہی پیدا کیا. ہر چیز کا ایک ایک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہمیں اس کا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن انسان کا ہمیں کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آتا. خدا نے انسان کو خلق کیا ایک مقصد کے لیے. وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ انسان نے کمال حاصل کرنا ہے. باقی جانداروں کو بھی خلق کیا، انسان کو بھی خلق کیا. انسان نے
کمال حاصل کرنا ہے، اس مطلوب تک پہنچنا ہے کہ جس کے لیے خدا نے اسے خلق کیا۔ وہ کیا تھا؟ خود خدا فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ نہیں، یہاں پہ عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، نماز، روزہ یہ چیزیں مراد نہیں ہیں۔ اگر آپ عبادت کا معنی جا کر دیکھیں تو اس کے چند معنی جو آپ کو ڈکشنری میں ملیں گے، پوجا، اطاعت، فرما برداری، یہ سارے جو ہے وہ اس کے معنی ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے سامنے خضوع کرنا، تذلل کرنا اور اس کا مطیع ہو جانا اور اس کے مقابلے میں اپنا اختیار چھوڑ دینا۔ یعنی جب اس نے کہہ دیا تو اب ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ مثلا جب گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو اب ہماری مرضی جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے۔ یعنی خدا کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی چھوڑ دینا۔ اب یہ کہنا کہ میری مرضی میرا دین، نہ، یہ میری مرضی والے جتنے بھی نعرے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب رشتہ ہے خدا اور بندے کے درمیان عبودیت کا۔ اب یہ رشتہ عبودیت میں یعنی اس کا مطیع ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ الاسلام ہوا تسلیم، اسلام یعنی تسلیم کا نام ہے۔ اس کے سامنے جو ہے وہ سرخم کرنا ہے، جو کچھ وہ کہے اب وہ کرنا ہے۔ اور اس میں بھی انسان کو اختیار دیا، کہا دیکھو تمہاری اپنی مرضی ہے، چاہے تو اختیار کرو، چاہے تو اما شاکر و اما کفورا، چاہے اختیار کرو چاہے اختیار، اگر اختیار کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، اگر نہیں کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ جیسے میرے دوست فرما رہے تھے کہ اگر میں یہاں سے مثلا جہنم ہمیں دی نہیں جائے گی، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ جیسے ہم غذا کھاتے ہیں، ہمیں کتنا ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ آپ نے فاسٹ فوڈ نہیں مثلا جو کھانی ہے، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، کم کھانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر کی چند ہدایات پہ عمل نہیں کریں تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ شوگر، بلڈ پریشر، ہزارہ بیماریاں جو ہمیں لگ جاتی ہیں۔ وہ جو حکیم سب سے بڑھ کر ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس نے اگر انسان کو ایک نظریہ حیات، دستور حیات دیا تو حتماً اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ بس پہلے مرحلے میں ہے کہ انسان کو اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے انتخاب کرو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین اپنی مرضی سے اختیار کرنا ہے۔ لیکن جب دین اپنی مرضی سے اختیار کر لیا، مذہب کا مطلب یہ ہے، مذہب اس راستے کو کہتے ہیں، اس قانون کو کہتے ہیں جس پر انسان چل کر اپنے مطلوب تک پہنچ جائے۔ عرض کیا کہ انسان کی خلقت کا مقصد ہے کہ انسان اپنے مطلوب تک پہنچ جائے، انسان کمال کو حاصل کرے۔ ابھی وقت نہیں ہے، میں ورنہ تھوڑا سا اس کو عرض کرتا کہ اس سے ہماری مراد کیا ہے۔ انسان کی خلقت کا مقصد ہے انسان کو وہ مقصد حاصل کرنا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ طے کرنا ہے، مذہب جو راستے سے، اس کا مطلب جو لغوی طور پہ راستہ ہے، یعنی جس راستے کو طے کرنا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اسے مذہب کہتے ہیں۔ چونکہ ہمیں معرفت نہیں ہوتی، یہ ساری مشکلات ہمیں جو آپ نے اس سے پہلے بیان کی، اس کی اصلی وجہ یہ کہ ہمیں معرفت نہیں ہے دین کی، کہ یہ دین ہے کیا۔ ابھی بہت ساری جو ہے وہ تفصیل انشاءاللہ پھر اس کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔